جو مجھے لگتا ہے جیسے ہی سپٹمبر اکتوبر آتا ہے تو ہمیں اس بات کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب سموک کا سیزن آ رہا ہے، اور اس دوران جو ہے ہم اپنی تیاریاں اور پھرتیاں جو ہیں وہ تیز کر دیتے ہیں۔ بحیثیت شہری پاکستان کے ہونے کے ناطے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے، جب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس موسم میں سموک جو ہے وہ آئے گی، ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم ٹریفک کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک جو اقدامات ہیں وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں بحیثیت شہری ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ عمران صاحبہ نے، جو کہ انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں عائشہ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ تھینک یو، یو آر آلسو لکنگ گارجیس۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا عائشہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اسموک بیسیکلی کیا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں اپنا نام تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں۔ میرا نام عائشہ صدیق ہے، میرے ہسبینڈ کا نام عمران ہے، تو کچھ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں عائشہ صدیق اور عائشہ عمران کے درمیان، ایک ہی بات ہے۔ سو اچھا، ہم آج اسموک کے اوپر بات کریں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آئی تھنک ابھی آج بھی جیسے آپ یہاں تک آئی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسموک جو ہے وہ پریویل کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس AQI جس کو نارملی لوگ جانتے ہیں، ہم صرف ویدر چیک کرتے ہیں، ہم نہیں چیک کرتے ایئر کوالٹی انڈیکس کیا چل رہا ہے آج لاہور میں۔ جی، سو اس کو آج بھی دیکھیں تو اٹس ناٹ ان ہیلدی رینج، انہیلدی رینج میں آلریڈی آ چکا ہے۔ سو ہم تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ اس کی رینج اگر ہم تھوڑی سی بریک ڈاؤن کر دیں کہ ہیلدی رینج کیا ہوتی ہے اور انہیلدی رینج کیا ہوتی ہے؟ اینی تھنگ بلو 100 از کنسیڈرڈ ایکسیپٹیبل، اس سے اوپر جیسے جاتے ہیں تو وہ ان ایکسیپٹیبل اور انہیلدی رینج میں آ جاتا ہے۔ AQI ہوتا کیا ہے؟ بیسکلی ایئر کوالٹی انڈیکس کو کہتے ہیں۔ اٹ ٹیلز اس کہ ہاؤ گڈ اور بیڈ ایئر از بیسکلی۔ سو اس میں یہ بیسکلی دو کمپوننٹس، اس میں دو جو کلپریٹس ہیں دو ہوتے ہیں۔ ون از PM10 جو کہ بیسکلی تھوڑے سے بڑے ذرات ہوتے ہیں جیسے سینڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کی طرح، اور ان کی 10 مائکرومیٹر ڈائیمیٹر ہوتا ہے۔ سو یہ 1/7 آف ہیومن ہیئر ان کی وڈتھ ہوتی ہے۔ سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ناک میں، گلے میں اور اپر جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو ایک بہت اہم کلپریٹ ہے اس کا وہ ہے PM2.5۔ یہ بیسکلی انتہائی چھوٹے ذرات ہوتے ہیں۔ ان کی وڈتھ جو ہے وہ 2.5 مائکرومیٹر ہوتی ہے ایز اٹس نیم سیز۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ 1/130 آف ہیومن ہیئر اس کی وڈتھ ہوتی ہے۔ سو بیسکلی یہ کرتا کیا ہے کہ یہ ہمارے جب ہم بریتھ کرتے ہیں ایئر تو یہ ہمارے لنگس کو امپیکٹ کرتا ہے، اٹ گوز انٹو آور بلڈ اسٹریم ایز ویل، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ہمارے ڈفرینٹ آرگنس کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسکلی PM2.5 از دا مین کلپریٹ جو کہ اسموک کے دنوں میں ہمیں بری طرح سے متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں اگر ہم لاسٹ ایئر کا دیکھیں کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کہاں جا کر پہنچا تھا، جو ہماری ایئر کو اتنا پولیوٹیڈ کر دیا تھا، اس کے کچھ فگرز یاد ہیں آپ کو؟ اچھا، لاسٹ ایئر بھی اٹ واز لائک 1000 سے زیادہ تھا، اور 2024 کے اندر سب سے زیادہ تھا۔ آئی تھنک اٹ واز 1400 کے اراؤنڈ۔ تو اس وقت تو لاہور جو ہے اٹ واز امنگ دا ٹاپ سٹیز، جو ٹاپ موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز، اور ابھی بھی ہم 10th نمبر کے اندر ٹاپ 10 کنٹریز کے سٹیز کے اندر اف وی ٹاک اباؤٹ ایئر پولوشن تو ہم وہاں پہ فال کر رہے ہیں۔ صحیح ہوگا۔ اچھا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ PM2 پوائنٹ جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ اس کے سائز کیا ہے، اور ہیومن ہیئر کا 1/7 تو یہ حیران کن بات ہے۔ اچھا، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب بھی اسموک جو ہے اس کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں ہر کوئی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ نزلہ زکام کی صورت میں ہے، آنکھوں کے انفیکشن کی ضرورت میں ہے، جن کو موذی مرض ہے، کوئی بھی جو دل کے عارضے میں لوگ مبتلا ہیں، ان کو زیادہ یہ تکالیف جو ہے نا نقصان دیتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اور کیا ایسے انسانی جو ہماری صحت پر اثرات ہوتے ہیں اسموک کے مرتب ہوتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو ہمارے فرسٹ جو سب سے پہلے جو لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں۔ ان کے بیسکلی ان کو جیسے نزلہ زکام کھانسی آپ نے بتایا، ان کے لنگس جو ہیں کیونکہ وہ ویک ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو روٹین لائف، ان کے سکولز کلوز ہو جاتے ہیں، ان کو گھر بیٹھنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں یا ایون ہماری ایج کے بھی لوگ ہیں، ان کو بیسکلی یہ کیونکہ ہمارے لنگس میں چلا جاتا ہے، ڈیپ پینیٹریشن ہے اس کی،
اور پھر یہ ہماری بلڈ سٹریمز میں بھی ایڈ ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر ہارٹ ڈیزیزز بڑھ جاتی ہیں، اسٹروکس ہوتے ہیں، اور پھر لانگ ٹرم ڈیزیزز کاز کرتا ہے۔ ریسپیریٹری جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے بڑھتے جاتے ہیں، ناٹ ایون ریسپیریٹری، یہ ہمارے برین اور ہمارے ہارٹ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ اوکے، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اینٹی بایوٹک کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پرابلم ہو رہی ہے تو ہم نے دوائیاں لینی شروع کر دی، تو کیا فائدہ مند ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ اچھا، وہ مینلی جو جس کی وجہ سے ہمیں نیزل اریٹیشن اور ہمارے گلا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، وہ PM10 پارٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے، لیکن جو PM2.5 ہے وہ ایک سلو پوائزن ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ہمارے لائف سپین کو شارٹن کر رہا ہوتا ہے، سو اس کے ڈینجرس امپیکٹس ہیں اور لانگ ٹرم ہے۔ اچھا، ہمارے وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اسموک پاکستان میں بڑھتی ہے؟ ٹریفک کا ایشوز ہے، فصلوں کی باقیات ہیں، جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ ہمارے شہروں کے اندر موجود ہیں، یا پھر ون آف دی ریزن لاسٹ ایئر دیا گیا تھا کہ جو بھارت میں جو فصلیں جلائی جاتی ہیں ان کی باقیات کی وجہ سے جو دھواں وغیرہ آتا ہے وہ لاہور میں اسموک کی وجہ بنتا ہے۔ آئی تھنک آپ نے سب کچھ سم اپ کر دیا، یہی مین ریزن ہے۔ سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہماری وہیکل پولوشن ہے۔ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب کووڈ-19 کے ڈیز تھے اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا ایون نومبر میں اور اکتوبر کے دنوں میں بھی، تو اسکائز ور کلیئر، یہی دن تھے، لیکن نومبر کے دن تھے جب ہم دسمبر کے دن جب ہم ایکسٹریم اسموگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں جب کووڈ کا لاک ڈاؤن تھا، وہی لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ بہت ریسٹرکٹ ہو گئی تھی، تو جو پولوشن، ایئر پولوشن، وہ بہت حد تک سیٹل ہو گئی تھی۔ سو اس سے ہمیں ایک کلیئر میسج ملتا ہے کہ سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے اٹ از وہیکل ایمیشنز۔ اس کے بعد جو فیکٹریز سے نکل رہا ہوتا ہے دھواں، جو اینٹوں کی بھٹیاں ہیں وہاں سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے، پھر جو کراپ ریزیڈیوز ہیں ان کو جو لوگ برن کر دیتے ہیں، جو اسٹبل رائس اسٹبل ہے اس کو جو لوگ برن کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ یہ اسموک کا امپیکٹ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیسکلی اور بھی ریزنز ہیں، جیسے اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو ہماری جگہ جگہ ریسٹورنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان ریسٹورنٹس میں ابھی جب جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے لوگوں کا باربیکیو اور اس طرح کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، تو ایک اگر ہم باربیکیو کی گرل کی بات کریں تو اٹ کنزیومز ایٹ لیسٹ 10 to 12 kgs آف کول، ٹھیک ہے، صرف ایک گرل، تو دھیان ہی نہیں کیا کبھی۔ ہاں جی، صرف ایک گرل، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس تھاؤزنڈس آف ریسٹورنٹس ہیں، اور یہ ایک گرل جو ہے آپ سمجھیں کہ تقریباً 1 ڈزن وہیکلز جتنا ایمیشن کر رہی ہوتی ہیں ایئر میں، جتنا پولیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ اتنا ہی کرتے ہیں۔ سو اب اگر آپ جتنے تھاؤزنڈز آف ریسٹورنٹس ہیں لکشمی میں، ایم عالم روڈ اور جتنے بھی ہمارے مین ایریاز ہیں، وہاں پہ اگر آپ اس کو ملٹی پلائی کریں تو کہاں پہنچ جاتی ہے بات۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے لاہور کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے ڈرینز ہیں، اوپن نالاز ہیں، ٹھیک ہے، ان نالاز کے ارد گرد لوگ بہت زیادہ کوڑا برن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گاربیج کو برن کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان میں سے ایمیشنز نکلتے ہیں اور وہ تو بہت زیادہ ڈینجرس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ خود جو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے نالاز کا، اس میں سے میتھین، ہائیڈروجن سلفائڈز، امونیا اور والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز، اس طرح کی گیسز نکل رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایئر کے پاس جو گراؤنڈ لیول اوزون بنانے میں ان کا پھر بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ریزنز ہیں۔ اس کے علاوہ آئی تھنک مین ریزنز یہ وہیکل، انڈسٹریل پولوشن اور یہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، پھر ہماری اتنی ریپڈ اربنائزیشن ہے جس کی وجہ سے پلانٹیشن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ٹریز ختم ہوتے جا رہے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ہماری ہمیشہ کی طرح بوم پہ ہوتی ہے۔ اب ایک تو کنسٹرکشن کے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو کہ اسموگ میں PM10 میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں، پلس جو اس کے لیے وہیکلز اور ٹرانسپورٹیشن یوز ہوتی ہے اس میں سے کتنے ایمیشنز نکلتے ہیں، اور ان کی سچویشن کیا ہوتی ہے، ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک آپ روڈ رولر جاتا ہوا دیکھیں تو اس میں سے اتنا برا دھواں نکل رہا ہوتا ہے کہ
you get scared. ہاں Right. اور ٹرولی، اور آپ کو پتہ ہے کچھ گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں وہ بین ہوتی ہیں اگر ان کی ہیلتھ اچھی نہ ہو، جی. تو اس کی جو لائسنس وغیرہ کروایا جاتا ہے یا اس کی ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جعلی، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا لاسٹ ایئر بھی، میں نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ جعلی بنوا لیے جاتے ہیں، جو گاڑیوں نے آگے لگانا ہوتا ہے کہ ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہے، ان کا انجن بالکل صحیح ہے، تو وہ بھی جب لاہور میں داخل ہوتی ہے نا، جنہوں نے جعلی وہ لائسنس یا سرٹیفکیٹس بنوائے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو وہ مل جاتا ہے گرانٹ کہ آپ چلے جا سکتے ہیں، لیکن جب وہ داخل ہوتی ہے وہاں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے جب آپ لاہور کے جو بھی داخلی راستے ہیں وہاں پہ دیکھا جائے تو. اچھا میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں پچھلے سال لاہور میں اسموک کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے؟ اچھا گورنمنٹ نے کافی انیشیٹوز لیے تھے. انہوں نے مانیٹرنگ سیلز بنائے تھے, پھر وار رومز اسٹیبلش کیے تھے, پھر اسی طرح سے جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ اور اس طرح کی باڈیز ہیں, لیگل جو باڈیز ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہو گئی تھیں. انہوں نے آرڈرز پاس کیے تھے, کریک ڈاؤنز کیے تھے, وہیکلز کے اوپر ریسٹرکشن تھی. اسی طرح سے جو وہیکلز بہت زیادہ ایمیشنز کاز کر رہی تھیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ان کی ریسٹرکٹ کر دیا تھا موومنٹ کو. پلس ایڈوائزریز اور اس طرح کی کیمپینز کافی چلی تھیں. اس کے علاوہ 2024 میں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل رین کا بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اسموک ٹاور کا بھی ٹرائل ہوا تھا. تو اس طرح کے کافی پروگرامز ہوئے ہیں. گورنمنٹ اپنے لیول پہ کافی انیشیٹوز لے رہی ہے, لیکن ابھی تک یہ ہم بینڈیڈ کے طور پہ نہیں یہ سب کچھ یوز کر سکتے. وی نیڈ ایئر راؤنڈ بیسکلی انیشیٹوز یا ایکٹیویٹیز چاہیے جس کی وجہ سے ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تھرو ان سب پرابلمس کو ریزالو کر سکیں. اس سال آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کون سے بہتر اقدامات ہیں جو ہمیں اس سال کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ معاملات جو ہیں پچھلے سال کی بنسبت زیادہ ہیں اب, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی ہم اتنے سالوں سے بات کر رہے ہیں, اب آ کر وہ فلڈ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو وہ ہم سے اس طرح سے سہا نہیں جا رہا, کیونکہ ہم نے وہ پراپر ارینجمنٹس وہ پچھلے 15-20 سالوں سے جو کرنے والے تھے وہ ہم نے نہیں کیے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگلے مزید 5 سالوں میں اسموک کو سرے سے ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں ہمیں اس سال مزید کرنے کی ضرورت ہے اسٹرانگلی؟ اچھا ابھی بھی گورنمنٹ کافی ایکٹیولی کوشش تو کر رہی ہے. ریسنٹلی مارچ کے اراؤنڈ آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ ایک کنسیشنل لون بھی ملا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو $300 ملین کے اراؤنڈ. تو اس کے تھرو وہ اگر اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے اور ایک پنجاب کے لیول پہ ہولسٹک انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی جائے اور پھر وہ صرف پیپر ورک نہ ہو, اس کے اوپر جو کنٹرول میئرز آئیڈینٹیفائی ہوں وہ ایکچولی امپلیمنٹ بھی ہوں, تو پھر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. سو اس کے اندر بیسکلی گورنمنٹ نے کچھ وار رومز بھی اسٹیبلش کیے ہیں جو کہ مطلب جب اسموک کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایڈوائزریز وغیرہ, کچھ ایکو واچ ایپس اور اس طرح کی گرین ایپس بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ایکو واچ انٹروڈیوس کروائی ہے جس کے اوپر ان کے پاس جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, یہ اینٹوں کی بھٹیاں ہیں, ان سب کا ڈیٹا ہوتا ہے اور ان کے پھر جو ان کو اسپیشل کوئی کوڈز اسائن کر دیے جاتے ہیں, ان کے جو ڈیٹا ہے اس کو پھر مانیٹر کیا جاتا ہے اور پھر وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں, ان سے پھر کمپلائنس چیک کرتے ہیں کہ ویدر دے آر ود ان دا لمٹس اور ناٹ. لیکن اس میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو رپورٹس ہوتی ہیں اس میں بھی کافی گڑبڑ ہو جاتی ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا. اس کے اوپر بھی مزید چیک رکھنے کی ضرورت ہے انفارچونیٹلی. پھر اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو کسان ہیں, جو فارمرز ہیں, ان کو سیڈرز بھی پرووائڈ کیے ہیں, اس طرح کے وہیکلز بھی پرووائڈ کیے ہیں, کراپ سیڈرز, جو کہ بہتر, جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ٹیکنالوجی ہے. لائک وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ریزیڈیو ہے اس کو برن کریں, وہ مشینری کے تھرو اس کو کلین کر لیں. سو 60% کے اراؤنڈ آئی تھنک انہوں نے فارمرز کو سبسڈی آفر کی تھی. سو اس طرح کے کچھ انیشیٹوز ہیں. پھر انوائرمنٹل کیمپینز اور وہیکل کے اوپر یہ الیکٹرک وہیکلز جو بس سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ کچھ ایریاز میں, کچھ پرٹیکولر ایریاز میں یا بہت سلو پیس کے اوپر اس پہ کام کریں گے تو اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. جو لون ملا ہے اس کے اکارڈنگ ان کو اگلے 10 سالوں کے اندر آئی تھنک 35% پولوشن جو ہے PM 2.5 پارٹیکلز کی جو اسموک پولوشن ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. سو میسو اوور ریمپ کی ضرورت ہے.
میسو لیول پہ انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے. اگر لاہور کا ہم ٹرانسپورٹیشن سسٹم دیکھیں تو ایک تو جو وہیکلز ہیں ان کی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ایک عام ریزیڈنٹ اتنا ولنگ نہیں ہوتا ان میں ٹریول کرنے کے لیے. اگر آپ ایک پوش ایریا کا ہاؤس ہولڈ دیکھیں تو اس میں 3 سے 4 گاڑیاں آرام سے کھڑی ہوتی ہیں. اگر ان ایریاز میں بھی جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں اس طرح کے ایریاز لیکن اب ہیں, اگر دیکھا جائے پنجاب میں مزید جو بسز سروسز ہیں, گرین بسز وہ بھی لانچ ہو گئی ہیں, اسپیڈو, میٹرو, یہ سب چیزیں جو ہے مزید چل رہی ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن جو ہے وہ لاہور والوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہے. ہاں بالکل ہے, لیکن اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. پلس اب پھر ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہماری ٹارگٹ پاپولیشن کون سی ہے. اویئرنیس سے زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو نا, کہ اتنی گاڑیاں اگر نہ بھی لے کر جائیں ہم, ہر ایک کوئی اپنی اپنی گاڑی پر نہ جائے, اگر ہمارا کام آرام سے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ جانے سے, یا ہم بائک یا کروا سکتے ہیں اپنی بار بار گاڑیاں, ہر کوئی تو روڈ پر نکلا ہوا ہے, اتنی تو ٹریفک ہے, اتنی گاڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں. ہم پہلے سوچتے تھے اس راستے پہ ایسے ٹریفک نہیں ہوگی, اس روٹ سے چلے جاتے ہیں. اب کوئی ایسا روٹ نہیں ہے جہاں پہ ٹریفک نہیں ہوگی, اور جتنی گاڑیاں ہیں اتنی بائکس ہیں, کیونکہ روزگار بن گئے ہیں سب کے, جو رائڈرز ہیں وہ اسی سے کماتے ہیں. لاسٹ پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, انٹرنیشنل پروٹوکول کے حوالے سے, جو ایئر پولوشن کے حوالے سے ہیں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, بیسکلی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یو این نے لون بھی پنجاب کو آفر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں پروٹوکولز, جیسے کہ جو کہ اس پیرس ٹریٹی جو ہے 2015 کی, اس میں بھی کلائمیٹ ایکشن, پاکستان بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے, تو اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پھر یہ جو ہمارے وہیکولر ایمیشنز اور ایئر پولوشن ہے اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرام اور WHO کے کچھ کلین ایئر پروگرامز ہیں جو کہ اس چیز میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. پلس پاکستان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا بھی سگنیٹری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو بہتر طریقے سے فالو کریں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی سپورٹ اس. اس کے علاوہ ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایئر پولوشن ہے یا اسموگ, جو PM2.5 پارٹیکلز جو بیسکلی مین کلپریٹ ہیں اسموگ میں, یہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ صرف لاہور کا پرابلم نہیں ہے. بہت زیادہ جو اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے وہ جو ہمارے کراس بارڈر ایئر ہے, ایئر پولوشن ہے, وہ بھی اس میں بہت رول پلے کر رہی ہے. جو اسموگ یہاں پہ وہ دہلی میں بھی شاید ادھر وہاں پہ ہوتی ہے. اچھا, ہمارا جو پلین ہے نا وہ اس طرح سے ہے گائیجنٹک پلین کہ ایک بال کی شکل میں ہے. جو وہاں سے ایئر آ رہی ہوتی ہے نا وہ ہمارے گراؤنڈ لیول پہ ان سارے پلیوٹنٹس کو کیپچر کر کے وہاں پہ سیٹل ہو جاتی ہیں ہماری سٹیز کے اوپر. تو دس از ویری انفارچونیٹ. آبویسلی ہماری ایئر بھی وہاں پہ بھی امپیکٹ کرتی ہے. اس کے لیے نا ہمارے پاس ایک بہت اچھی اگزامپل ہے جو کہ یورپ اور US نے آئی تھنک 1979 میں ان کی ایک ٹریٹی پاس ہوئی تھی, لانگ رینج ٹرانس باؤنڈری ایئر پولوشن کے اوپر, LTARP اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو تھی بیسکلی انہوں نے ان کو بہت ہیلپ کیا تھا. اس زمانے میں وہاں پہ بہت زیادہ ایسڈ رینز ہوتی ہیں. اس ٹریٹی کے تھرو انہوں نے جب کنٹریز نے آپس میں کوآپریشن کیا اور سپورٹ کیا ایچ ادر ایک دوسرے کو, تو اس سے 80% ایسڈ رینز کم ہو گئی تھیں. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی ڈائلاگ کی ضرورت ہے دونوں کنٹریز کے درمیان. انڈیا سے جو پولوشن یہاں پہ آ رہی ہے, اسپیشلی یہ پنجاب, نادرن پنجاب انڈیا کا اور ہریانہ کی سائڈ سے, تو دونوں کنٹریز اگر آپس میں ڈائلاگ کریں اور مل کے کولیکٹیو میئرز لیں تو وی کین کمبیٹ دس پرابلم. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ عائشہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور اس کے بعد میں بھی یہاں پہ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم دوسرے پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ یہاں بحیثیت شہری ہوتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہے ہیں. جتنا ہو سکے پولیوشن کو کنٹرول کرنے میں آپ جتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ اتنا کردار ادا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے بائک باہر نہ لے جانے سے آپ کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو پلیز کیا جائے.